بادل میں بس جو ان کو کوئی لاجک ملی، وہ لاجک کہاں تک لاجیکل ہے، کہاں تک ایکسپٹیبل ہے، کہاں تک فیکٹ ہے، کہاں تک وہ ایک سوٹیبل ہے، اس کو جانچنے کے بجائے وہ پیچھے جانے، اس سے بہتر ہے کہ وہ واپس لوٹے، یو ٹرن لے، سوچے، تدبر کرے، غور و فکر کرے کہ کون سے عقیدے کی طرف جا رہے ہیں جو بائبل سے بھی ثابت نہیں ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت نہیں ہے، فلاسفیکلی کسی بھی اعتبار ثابت نہیں، تو اس پر بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چیپٹر نمبر یعنی اس کے بعد جو پوائنٹ ہم ان کو بتا سکتے ہیں وہ ہے 18واں پوائنٹ۔ 18ویں پوائنٹ کے مطابق یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پوائنٹ بڑا اچھا لکھا ہے، الجواب الصحیح، جو بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، کہ بغداد، سیریا اور مصر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ ملک فتح ہو چکے تھے، لیکن چونکہ اسلام تلوار کے زبردستی میں کسی کو بھی کلمہ نہیں پڑا تھا۔ ملک فتح ہونا ایک الگ چیز ہے، جب سامنے والے لوگ ستائیں گے، جا کر مسلمان اگر ڈیفنس کرتے ہیں اور فری ایمپٹی اٹیک کرتے ہیں تاکہ اپنا ڈیفنس لے، اس میں اگر ملک فتح ہو جاتا ہے، ملک فتح ہونا الگ چیز ہے۔ لیکن اس ملک کے جو باشندے تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 660 یا 61 میں آئے اور 728 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 650 سال کے بعد آئے، تب تک بھی تاریخ میں یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجبور ہوئے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، دا کریکٹ آنسر ٹو دوز ہو آلٹر دا ریلیجن آف جیسس۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی، یہ کتاب لکھنے کے لیے مجبور کیوں ہوئے؟ جبکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے کہاں؟ وہ کوئی امریکہ یا یورپ کے اندر عیسائیوں کے درمیان نہیں تھے، سیریا میں تھے، اور ان کو سوالات آئے، 10 سوالات سے زیادہ سوالات کیے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی، سیریا میں تھے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بغداد میں، سیریا میں، مصر میں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک بھی کئی لاکھوں کی تعداد میں عیسائی حضرات پائے جاتے تھے جنہوں نے اعتراضات کی، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ امام ابو زہرہ ایجپٹ کے ہسٹورین کہتے ہیں کہ اس کتاب کے بعد لاکھوں کرسچن نے اسلام قبول کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج بغداد میں، سیریا میں اور مصر کے اندر جو بڑی تعداد تھی اچانک وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اور آج بھی عیسائی پائے جاتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کا مطلب نکلا کہ اسلام تلوار کے دور پر نہیں پھیلا، یا اسلام تلوار کے بدلے میں فتح ہونے کے باوجود بھی ان کو اتنا چانس ہوتا ہے کہ بعد میں دائی حضرات ان کو سمجھاتے تب جا کے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے قبطی حضرات ان ایریوں میں پائے جاتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال الجواب الصحیح کے اندر بھی بڑا پیارا نقطہ بتلایا ہے، جس کو ہم کہیں گے 18واں پوائنٹ۔ 18ویں پوائنٹ کے مطابق یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی، ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا تھے؟ بت پرست تھے، بت فروش تھے، بت تراش تھے، بت تراشتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، اور بت پرست تھے، بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ لیکن پورے بائبل میں کہیں پر بھی یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے یہ جو اتنا بڑا گناہ تھا، بت پرستی کا گناہ تھا، اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام پر عذاب آیا، ایسا کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ یعنی کہ قریب کے ابا کے گناہ کی سزا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مل رہی ہے، تو کیا دور کے ابا آدم علیہ السلام کے گناہ کی سزا کیا ابراہیم علیہ السلام انسانوں کو ملے گی؟ یہ کوئی لاجک ہے، اس پر ہم کو سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ 19واں پوائنٹ پر غور کریں گے، 19واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم پڑھتے ہیں بائبل کے اندر تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے کہہ کر جتنا کلیئر آ رہا ہے، لیکن مرنے کے بارے میں اتنے کلیئر ایویڈنس نہیں۔ میں نے تو آپ کو 30 سے زیادہ ورسز کوٹ کر دیے، 2 ورسز میں تو میں نے آپ کو بتلا دیا بائبل کے کہ اس میں الائیو کا ورڈ ہے، الائیو کا ورڈ ہے۔ تو جتنا کلیئر عقیدہ یہ مل رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں مرے، اس کے مقابلے میں مرنے کے بارے میں جو عقیدہ عیسائی حضرات رکھتے ہیں اس کے بارے میں بالکل کلیئر معلومات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بائبل کے مطابق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں۔ 20واں پوائنٹ یہ ہے کہ جب جیزس کو یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو
सूली पर लटका दिया गया तो कहते हैं कि 6 घंटे में उनका इंतकाल हो गया, मर गए। लेकिन जितने भी एक्सपर्ट हैं क्रूसिफिक्शन के, वो बतलाते हैं कि 6 घंटे में मरना नामुमकिन है, कोई चांस ही नहीं। इसका मतलब ये निकला कि अकली एतबार से, स्टैटिस्टिकली एतबार से, किसी भी एतबार से ये बात काबिल कबूल नहीं है। और पॉइंट नंबर 21 पे अगर आप गौर करेंगे तो उसके अंदर हमें ये पॉइंट मिलता है कि जब हम ईसाइयों से कहते हैं अच्छा ठीक है भाई, आप अगर ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अकीदा रखो कि वो हमारे गुनाहों के लिए मर गए, तो इस लिहाज से हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अच्छा फिर गुनाह हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, चर्च जाना पड़ेगा, जाकर ओ जीसस कहकर कन्फेस करना पड़ेगा, एतराफ करना पड़ेगा कि मुझसे गलती हो गई, आप मेरे वास्ते इतना कुर्बानी दी, अपने खून को बहाए, मैं कैसा नाकारा ईसाई हूं कि मैं जो है उसके बावजूद भी मैंने गुनाह कर लिए, जाए कन्फेस करना पड़ेगा। मतलब डबल वर्क पे लगा दिया आपने। इस्लामी एतबार से यह है कि बंदा गुनाह करेगा, अल्लाह ताला से माफी मांगेगा, बंदा गुनाह करेगा, अल्लाह ताला से माफी मांगेगा। लेकिन आपने तो डबल वर्क लगा दिया। गोया कि फादर ने यह कहा कि देखो मैं मेरा बेटा भेज रहा हूं, बाइबल के मुताबिक, नऊजुबिल्लाह, फादर ने कहा कि मैं बेटा भिजा रहा हूं, ये अकीदा रख लो कि ये तुम्हारे गुनाह के लिए मरे हैं, तो फिर मैं तुम्हारे गुनाह को माफ कर दूंगा। फिर अगेन गुनाह हो जाए तो फिर बच्चे से भी जाके तुमको माफी मांगना है, फादर से भी मांगो, बच्चे से भी मांगो, डबल डबल गोया के काम पे लगाया गया। इससे तो आसान ये है कि डायरेक्ट जाए और अल्लाह सुब्हानो ताला से हम माफी मांग ले, ये तो और इजी हुआ। यहां नजात कहां मिल रही है? इसमें काम आसान कहां हो रहा, बल्कि काम तो और मुश्किल हो रहा है। और पॉइंट नंबर 22 में यह बताया गया कि जब उनकी बॉडी को सलीब पर से उतारा गया तो उस वक्त पर भाले लेकर मारा गया, तो फव्वारे की शक्ल में खून और पानी बह रहा था जिस्म से। अगर एक इंसान मर चुका हो तो उसके खून का, उसके जिस्म का जो खून है वो तो जैम हो जाता है, फव्वारे की तरह बाहर निकलना, इसका मतलब निकला कि वो नहीं मरे थे ना। ये तो पॉइंट उल्टा मिला। अभी तो 23 पॉइंट ये है कि बाइबल के मुताबिक यह है कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 और उसकी वर्स नंबर 15 के मुताबिक यह है कि जीसस अपने आप को गार्डनर यानी इस तरह से बनाकर अपने आप को बचा रहे थे कि ऐसा ना हो कि फिर कत्ल कर दिए जाए। एक मर्तबा जब कत्ल कर दिया गया हो, बुक ऑफ हेब्रू चैप्टर नंबर 9 उसकी वर्स नंबर 27 के मुताबिक है कि एक मर्तबा जब मर जाता है तो दोबारा मरने का मतलब ही नहीं है। बाइबल के मुताबिक ये है कि दोबारा मरने का कुछ माना और मतलब तो है ही नहीं। ये पॉइंट एक मर्तबा फिर मैं आपको दोहराता हूं कि 23 पॉइंट पे आप गौर कीजिए कि गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 20 उसके वर्स नंबर 15 के अंदर यह बतलाया जा रहा है कि वो अपने आप को एक गार्डनर की तरह बनाकर अपनी जान बचाते फिर रहे थे जब उनका रिजरेक्शन हुआ, जब उनको दोबारा उठाया गया। लेकिन जबकि बुक ऑफ हेब्रू चैप्टर नंबर 9 और उसके वर्स नंबर 27 के अंदर बताया गया कि एक आदमी जब मर जाता है तो फिर दोबारा उसको मरने का मतलब ही नहीं है, यानी बाइबल के मुताबिक कि दोबारा मरता नहीं है। अगर जीसस ईसा अलैहिस्सलाम जो है मरे तो फिर दोबारा उनको मरने की फिक्र क्यों हो रही है? बचने की बात क्यों कर रहे हैं? इधर उधर बचने की कोशिश क्यों कर रहे थे गार्डनर बनकर? अपने जान के बचाने का मतलब निकला कि वो जिंदा थे, इसी वजह से तो दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऑलरेडी जिंदा हूं तो फिर कहीं मार ना दिया जाए, यही मतलब निकलेगा। यह मतलब थोड़ी निकलेगा कि मर गए हैं फिर उनको मारने के लिए बचकर भाग रहे हैं, यह तो मतलब बिल्कुल नहीं निकल सकता। अगर हम इन सारे पॉइंट्स पर गौर करेंगे तो यह बात साबित हो जाती है अकली एतबार से भी, मजहबी एतबार से, बाइबल के एतबार से, कुरान मजीद के एतबार से कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जिंदा है, उनका इंतकाल नहीं हुआ है और वो जिंदा आसमान में उठा लिए गए। ऐसे वक्त पर वो लोग फिर ईसाई हजरत आपसे सवाल करते हैं, अच्छा ये बताओ कि अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो जो जिंदा रहा वो फजीलत वाला हुआ,
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت والے نہیں ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، تو عیسائی حضرات یہ سوال کریں گے آپ، تو ایسے وقت پر آپ ان کو بتائیے قرآن مجید کے مطابق سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 13 14 15 میں یہ ہے کہ ابلیس بھی زندہ ہے، شیطان بھی زندہ ہے، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ شیطان عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے سے زندہ اور ابھی بھی زندہ ہے؟ الی یوم الوقت المعلوم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایک وقت تک زندہ رہے گا، تو کیا آپ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ابلیس افضل ہے، فضیلت والا ہے؟ زندہ رہنا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فضیلت، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں فضیلت تھی، لیکن اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوتی۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اپنی طرف سے کسی بھی انبیاء کے درمیان ہم فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرق کرنے سے منع فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت دی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر فضیلت دی ہے تو ہم اس کو فضیلت بیان کر سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء اکرام پورے انسانوں میں سب سے زیادہ افضل تھے، یہ قرآن مجید وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سیکنڈ سوال، اچھا یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی جو پیدائش ہوئی بڑی میراکلس ہوئی ہے، معجزاتی ہوئی ہے۔ آپ غور کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی تھے، والدہ بھی تھے، اب بتاؤ کون فضیلت والے ہوئے؟ تو آپ ان کو کہیے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کے نہ ابا تھے نہ امی تھے، اب بتاؤ کون فضیلت والے ہیں؟ آپ ان کو بتا سکتے ہیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر اوریجنل سن کرنے والے کو فضیلت والا بولنے کے لیے تیار ہے کیا؟ یہ بتانا پڑے گا۔ حوا علیہ السلام، یہاں عیسیٰ علیہ السلام مانا قرآن مجید کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لیکن ماں سے تو پیدا ہی ہوئے نا، ایک عورت سے ہی پیدا ہوئے، لیکن حوا علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ مرد یعنی آدم علیہ السلام کے ریڑھ کی ہڈی سے پیدا ہو رہے ہیں، یہاں پر ایک عورت مرد سے پیدا ہو رہی ہے، یہ تو اور زیادہ میراکلس۔ تو کیا پھر ٹرینٹی فورنیٹی یعنی اس طریقے سے کس متاثر ہو کر کیا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو کی فضیلت ماننے کے لیے تیار ہے؟ ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ اوریجنل سن کرنے والے تھے، اس طریقے سے آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں، نہیں یہ تو بتائیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان میں زندہ ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر میں یعنی کہ زمین میں ہے، بتاؤ جو اوپر والا ہے، جو اوپر ہے وہ فضیلت والا ہے یا وہ جو زمین کے اندر ہے نیچے، کون فضیلت والا ہے؟ تو علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تول لایا جائے، ترازو ہوتا ہے، ترازو لایا جائے، اور ایک ترازو کے پڑلے میں انہوں نے ایک موٹا چاول، ایک 10 کلو کا چاول انہوں نے ایک ترازو کے پڑلے میں رکھ دیا، تو اچانک جو پڑلے میں ایک 10 کلو کا چاول جو رکھا گیا تھا، یعنی کہ اگر اس کے اندر رکھا جائے تو ظاہر بات ہے پڑلا نیچے چلا جائے گا، اور جو دوسرا پڑلا ہے ترازو کا وہ اوپر چلا جائے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اوپر والی چیز فضیلت والی ہے تو آپ وہ خالی پڑلے میں ہاتھ ڈالیے، وہ آپ کا ہے، یہ 10 کلو کا موٹا میرا ہے۔ ہر چیز جو اوپر ہوتی ہے فضیلت والی ہونا یہ کوئی لاجک ہی نہیں، لاجک کی کوئی بنیادی نہیں ہے۔ اب اسی طریقے سے آپ کو وہ لوگ اور ایک سوال کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بتاؤ تو سے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تھے جو مردہ کو زندہ کرتے تھے، جان ڈال دیتے تھے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی معجزہ کیا ہو تو بتلائیے؟ تو آپ ان کو یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، لکڑی کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی ہے، لیکن اچانک وہ سانپ بن گئی، اس کے اندر روح آ گئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جس کو بھی زندہ کیا پہلے روح تھی، مر گیا وہ آدمی، اس کے بعد دوبارہ روح ڈال دی گئی، یعنی جس کے اندر پہلے سے روح تھی اس کے اندر دوبارہ روح ڈالی گئی، یہ ایک بڑی چیز ہے۔ تو اس سے بڑی چیز یہ کہ جس کے اندر کبھی روح تھی نہیں اس کو اچانک ایک جانور میں وہ چیز تبدیل ہو رہی ہے، تو کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں؟
اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی پر ٹیک لگاتے تھے، جب آپ نے کاٹنے کا ارادہ فرمایا تاکہ اس کا ممبر بنا دیا جائے، تو کہتے ہیں کہ وہ لکڑی حنین الجزع، دلائل النبوہ شیخ مقبل بن ہادی الوادعی نے آتھینٹک جو دلائل نبوہ، نبوت کے دلائل میں انہوں نے جمع کیا، آتھینٹک حدیث، کہ وہ بچے کی طرح رونے لگی لکڑی. یعنی مطلب یہ نکلا کہ جو لکڑی جو کبھی انسانی نہیں تھی، وہ اچانک بچے کی طرح آواز نکل رہی ہے اس کے اندر. یہ تو اور بڑا معجزہ ہوا. پھر اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جیزس کا، عیسیٰ علیہ السلام کا صرف 25 مرتبہ، عیسیٰ علیہ السلام کا 25 مرتبہ ذکر آیا، اور جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر 4 یا 5 مرتبہ آیا. اب بتاؤ تو صحیح کہ افضل کون ہوئے؟ قرآن مجید میں تمہارے قرآن عیسیٰ علیہ السلام کا 25 مرتبہ ذکر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 یا 5 مرتبہ. اب بتاؤ کون افضل ہے؟ تو آپ ان کو یہ بتائیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر لگ بھگ 132 مرتبہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا 25 مرتبہ، تو موسیٰ علیہ السلام کا 132 مرتبہ ہے. اب بتاؤ پھر کیا موسیٰ علیہ السلام کو تم ان کی فضیلت تسلیم کرنے تیار ہو؟ اور شیطان کا ذکر تو اور بھی زیادہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر سے زیادہ ہے، تو کیا شیطان کو فضیلت والا بولنے کے لیے آپ تیار ہیں؟ اور اصل لاجک یہ سمجھیے آپ کہ میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو ایسے وقت پر میں تیسرے کا اگر ذکر کر رہا ہوں، تو میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو میں آپ کا نام بار بار کیوں لوں گا؟ میں تیسرے کا ذکر کروں گا تو اس وقت پر نام زیادہ آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں قل 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 هو اللہ احد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چل رہا ہے، تو نام زیادہ کیوں لیں گے؟ ظاہر بات ہے جب غائبانہ تذکرہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، جتنا زیادہ ذکر ہوگا نام ان کا زیادہ بڑھے گا. یہ لاجک ہے، یہ ایک بات ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر زیادہ کسی کا نام آنا اس بات کی فضیلت ہے تو پھر قرآن مجید میں شیطان کا ذکر بھی بہت مرتبہ آیا ہے، تو کیا آپ شیطان کی فضیلت ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ یہ کچھ پوائنٹس ہے جس کے ذریعے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب بھی عیسائی حضرات آپ کے پاس کوئی پیپر لے کر آئے، پمفلیٹ لے کر آئے، یا کوئی بھی کتاب لے کر آئے اور آپ کو وہ لوگ نوک کرتے آپ کے گھر کو، ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہم انسانوں کو جہنم سے بچانے کی فکر لے کر اور ان کو جنت میں داخل کرنے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے کی، انسانوں کے آخرت کی فکر کا ہم کو درد لے کر ہم کو خود پہنچنا چاہیے تھا. لیکن آج وہ ہمارے ڈور پر آ رہے ہیں، ہمارے گھروں پر آ رہے ہیں. حالات بڑے تیزی کے ساتھ کروٹ لے رہے ہیں میرے بھائی. غور کرنے کی ضرورت ہے، اٹھنے کی ضرورت ہے، اب سمجھ جانے کی ضرورت ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اگر تم اپنے ذمہ داری سے منہ موڑ لو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائیں گے. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اٹھو اگر حشر ہوگا پھر نہ کبھی، دوڑو چال زمانہ قیامت چل گیا. دین کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادیوں کے مشورے ہے آسمانوں میں. شاعر نے کہا خوب کہا، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، ہر دور میں جینا ہے تو اسلام بتا دو. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جائیں اور جا کر لوگوں کو صحیح بات کیا ہے بتائیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ دلائل کے بعد ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ آپ ہاؤ ٹو ڈیفیٹ دا نان مسلم کانسیپٹ نہیں، ہاؤ ٹو ون دا نان مسلم کانسیپٹ. ہرانے کے لیے نہیں بلکہ ان کا دل جیتنے کے لیے، ون ون سچویشن. ہم بھی جیتیں گے، وہ بھی جیتیں گے. اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں، اگر وہ ہار بھی جاتے ہیں آپ سے بات کر کے، تو انہوں نے کچھ لوز نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جنت کو ون کر لیا ہے. تو اس میں لوز کہاں ہوا؟ نقصان کہاں ہوا؟ ان کا لاس کہاں ہوا؟ اور آپ نے بھی کوئی چیز لاس نہیں کی. اگر آپ ان کو وہ چیز منوا لیتے ہیں تو ان کو راہ بتاتے بتاتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت مل جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل، ون ون سچویشن ہوا. یہاں پر کسی کو ہرانے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر سب کو جتانے کی بات ہو رہی ہے کہ حق بات کو اگر مان لو گے تو انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ جنت میں جانے کا راستہ مل جائے گا. اس طریقے سے آپ عیسائی حضرات بھائیوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ، لیکن اگر وہ مجبور کر دیتے ہیں مناظرے کے لیے، ڈیبیٹ کے لیے، تب تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مباہلہ بھی کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے سچویشن کے لیے بھی کہا وجادلہم باللتی احسن. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا ہے کہ دعوت کا کام چلتا رہے گا حکمت کے ساتھ موعظت کے ساتھ. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ السیاسہ شرعیہ کے اندر لکھتے ہیں کہ دو الگ الگ کام ہے کہ دعوت دوسرا ہے جدال. دعوت کے دو اسلوب ہیں کہ دعوت کریں گے آپ کسی کو بلائیں گے تو جنرل کامن مسلسل جو چلتے رہنے والا ریگولر جو ورک ہے وہ ہے دعوت کا ورک. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ بلاؤ آیت ختم نہیں ہو رہی ہے, آیت کنٹینیو ہو رہی ہے, بلاؤ تو کیسے بلاؤ وہی